اجمعین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ صلی اللہ رسول الکریم آباد پیغمبر اسلام کے چچازاد بھائی عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، یعنی یہ وہ چیز ہے جو ایک دوسرے کو سکھانے والی دین، مذاکرہ، ایک دوسرے کو سکھانا۔ آپ کو کوئی چیز آتی ہے دوسرے کو سکھائے، دوسرے کو آتی ہے دوسرے سیکھے۔ علم کو بھی بڑا عالم کوئی علماء کے ساتھ بیٹھے تاکہ ہو سکتا ہے کہ بات اس کے سامنے نہ ہو، یہ کہنے سے سامنے آ جائے۔ میں بڑے شہر شاہی مقبول صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، وہ جس لیول کی بات کرے گی ہو سکتا ہے وہ آپ کی ضرورت کی بات، اسی وجہ سے حکم ہے کہ آپ مل جل کر رہے، اکیلے خلوت کی اجازت ہے، آپ اکیلے رہیں، خلوت کی اجازت آپ مل کر رہے تو دوسرے ساتھ سیکھتا ہے۔ دوسرے ایک واقعہ لکھا ہے عبدالعزیز ظفار رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بزرگ سے پانی پر چلتے تھے، کبھی کبھی مجھے بھی لے جا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ جو چل رہا ہے مجھے سمندر میں لے گئے، ہم چلتے رہے، ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں ایک آدمی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا لیکن رکوع نہیں کرتا تھا، بس قیام کے وقت سجدہ، قیام کے وقت سجدہ، نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس کے بعد پیسوں کا ڈھیر لگا تھا۔ تو ہم نے جب نماز سے فارغ ہوا، ہم نے سلام سے ہم نے کہا بھائی یہ نماز صحیح نہیں ہے، آپ رکوع نہیں کرتے ہو۔ قرآن کا فرق و مانا بھی ہمارے نماز کی خصوصیت ہے کہ ہماری نماز میں رکوع ہے، دوسروں کی نماز میں رکوع نہیں، ہماری نماز میں رکوع ہے۔ فرق و مانا بھی انہوں نے کہا نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تمہیں نہیں آتی، پورا کہنا رہتا تھا جیسی ویسی بات سوچتے دماغ میں پہلے۔ تو پھر ہم نے پوچھا یہ جو پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اصل میں وہاں سے جو کشتیاں میرے جہاز گزرتے تھے اللہ والا سمجھ کے وہاں پیسے بیٹھتے رہتے تھے ظاہر کا، لیکن اس کو تو ضرورت نہیں تھی، کہتا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جنگلی پھل کھاتا ہوں، یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا ہم بال بچے جا رہے ہم لے جائیں، چھوڑ کر لے جائیں، وہ بھی بات کے لے آئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الگ الگ رہنا، اکیلے رہنا، ملنا جلنا نہیں، یہ بھارت اور بہت سے ایسے کاموں میں ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں تو کھانا کرتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے دل سیکھتا ہے آدمی، یہ وہ لوگ کیسے نپٹتے جائے گا، دیکھا اگر نماز پڑھنی نہیں آتی وہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ کتنے لوگ نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو پیچھے والا حصہ اوپر کر لیتے ہیں رکوع میں، ایسے نہیں بھائی بیٹھے بیٹھے کسی ہو تو سیکھ لیتا ہے آدمی، بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمیں دین ایک دوسرے کو سکھاؤ، ایک دوسرے کے اندر سختی نہیں کرو، یہ سب سے اہم بات ہے۔ لوگ گلا چلاتے ہوئے ایسا نہیں، محبت سے پیار سے سمجھاؤ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑا نام ہے، یعنی ہم الفاظ میں ان کا نام بھی بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حدیث شریف کی جتنی افراد ہیں سمجھو کی بنیاد شاہ صاحب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت سے بہت بڑا نام ہے۔ اب وہ ایک آدمی آیا، اس کی جو شلوار تھی یا لنگی تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی، تو اس سے کہنے لگے کہ بھائی بیٹھے تھے کہ بھائی میرا نا کبھی کبھی یہ لنگی نیچے ہو جاتی ہے، دیکھنا میری لنگی ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے، اس کو دکھا کے دیکھ لو ذرا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کی ٹھیک ہے میری ٹھیک ہے، یہ تعلیم یہ
حضرت زندہ ہو جاتے ہیں والے کو پورا منع کرنے ہو نماز ہو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا. آئینہ کا کیا مطلب ہے؟ اب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آئینے میں کوئی چھوڑ بتایا تو ہمارے چہرے پر یہ لگا ہوا بتایا تو چپے سے بتا دیں آپ مجھے ٹھیک کر لیں. پہلے کام میں جب بیٹھنے کرتے ہوگا حاجی صاحب صاحب 12 پیتا کوئی نئی خرید لو بہت اچھے پیسے نہیں تو مجھ سے لے لو کچھ ٹھنڈی چیز لگا اور بار بار گرتا ہے. بات سن بات ہے جس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو پیسے دیں پیسے والے خریدے پیروں کی بات کا مطلب بھی غلط نکال لیتے ہیں جلدی سے. ایسا کچھ نہیں. تو بہرحال تو سختی نہیں کرنی چاہیے, بات محبت کے ساتھ سمجھائے, پیار کے ساتھ سمجھائے. یعنی حکم ہے یسروا ولا تعسروا, آسانی کرو تنگی نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, بشارت دو نفرت نہ دلاؤ. تو بس گیا جہنم میں یہ ہر وقت جہنم نہ دکھاؤ, جنت دکھاؤ, جنت کا شوق دلاؤ. جہنم سے دور رہا. ایک جگہ میرا بیان ہوا تو میں تو ایسے ہی بیان کرتا ہوں حوصلے والے. کہتے ہم تو فلاں مولوی صاحب کا سن کر ہم نے سمجھے سب جہنمی ہیں سارے. اب پتہ چلا کہ ہم جنتی بھی ہیں. مولانا نے بتایا جنتی بھی, پتہ چلا جنت میں جائیں. ایمان ہے, اللہ کا شکر ہے, کنجی تو ہے نا ہمارے پاس, بس کنجی کی حفاظت کا مسئلہ ہے. بس اب حفاظت کرو تو یہ کہتے کنجی ہے حفاظت کرو. اس کی حفاظت اعمال سے تقوی سے ہوگی. نیکی کرو, نماز روزہ کرو اور گناہ سے بچو, بس محفوظ رہے. جب محفوظ ہے تو کنجی لے گا صاحب, جو کنجی لے گا تو دروازہ کھلنے ہی کھل رہے ہیں. آج جو کل نہیں تو پرسوں کھلنے ہی کھل رہا ہے دروازہ. جس کو چابی دے دیجیے, لو جی گڈی کی چابی ہے, گڈی کہیں بھی کھڑی ہو اور چابی ہاتھ میں آ گئی کسی دن تو پہنچ ہی جاؤ گے گڈی تک. اگر کراچی میں گاڑی کھڑی ہے, لاہور میں کھڑی, اسلام آباد میں کھڑی, چابی مل گئی, اب پہنچنے کا مسئلہ ہے نا. گڈی تو ہاتھ میں ہے, تو ایمان کی کنجی تو دے دی, پہنچنے کا مسئلہ ہے. پہنچنے کے لیے اعمال چاہیے, پہنچنے کے لیے تقویٰ چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. یہ ہے بشروا ولا تنفروا, بشارت دو, خوشخبری دو. یہ عربوں میں آج کی عادت ہے کہ یار فلانا ابشر ابشر, خوشخبری رکھو, میں آپ کا کام کر ابشر ابشر, دل خوش ہو جاتا ہے. ایسی عادت رسول اللہ کی سنت ہے. اب ابشر آتے سے ابشر, خوشخبری, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. ابشر ابشر, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, ایسے فرماتے تھے. یہ عربوں میں عادت ہے. وہ کام ہو یار مجھے فلاں کام ہے, ابشر, میں نے اس کا مطلب میں خوش ہو, میں کر دوں گا تمہارا کام, بیٹھو خوشی رکھو, ابشر. ولا تنفر, نفرت نہ دلاؤ دین سے, مشکل کر بنا کر دین کو پیش نہ کرو. یسر آسانی کرو, ولا تنفر, نفرت نہ کرو, آسانی کرو. یہ کر لو کرو, یہ کر لو, عشاء کی 9 رکعت ہی پڑھ لیا کرو یار, چلو کوئی بات نہیں, 9 پڑھ لیا. یہاں 50 ڈاکٹر آئے تھے, ڈاکٹر جمیل صاحب کی شادی, 50 ڈاکٹر, اور وہ بابل نگر میں بابلپور سے بالپور پڑتی. ان کی شادی مجھ سے پہلے ہوئی تھی, ہمارے بڑے بھائی پہلے, اگلے سال میری. تو وہ جو یہاں شادی ہوئی تو اس میں والد صاحب نے ان کو بٹھایا محبت سے, فرق پڑھ لیا کرو, واجب پڑھ لیا کرو, نماز پڑھو. تو میں ایک ڈاکٹر ہمارے بھائی کو ملے, بڈھے ہو گئے, تو سارے ریٹائر ہو گئے, 65 سال عمر ہے ان کی. انہوں نے کہا یار جب والد صاحب نے یہ کہا نا آپ کی کہ یار تو ہم مسجد میں جا کے فرض ہی پڑھ لیتے تھے, اور آج یہ عادت ہے, آج یہ ہے کہ ہم تہجد ہم سے نہیں چھوڑتے. 50 کے 50 نمازی ہو گئے. ہم کہتے یار تو بڑی لمبی نماز ہے, کیسے پڑھیں گے. انہوں نے یار ایک دفعہ مسجد میں ایسا دھکیلا انہوں نے کہ اب مسجد کی ہو کے رہ گئے. یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, حکمتیں, حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ. یہ نہیں کہ انسان ہر وقت سختی کرنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی, اس کا مطلب ہے دوسروں کو رگڑا کرتے ہو, آپ بھی اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. وہ چھین لیں گے تو بڑے بڑے عابد فاسق بن جاتے ہیں, بڑے بڑے عابد. کتنے لوگ کہتے ہیں جی چلا بھی لگایا, سب کچھ کیا ہے, اب نماز کے قریب نہیں جاتا. ہم دیکھتے ہیں مدرسے مولوی صاحب ہے اور یہ کیا حالت ہے, رات دن ایسے نظر آتا ہے. یہ سب تو اللہ سے ڈرتا رہے اور دوسرے کو محبت سے تلقین کرتا رہے. عبداللہ عباس نے فرمایا کہ دین سکھاؤ اور اس میں سختی نہ کرو, لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. اللہ عبد